ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے التماس ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ شبیہ زہرا بنت علی محمد کی روح کو اشعال فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ برادران عزیز، مجلس ایصال ثواب ہے اور خدائے منان کا بے پایاں شکر کہ اس وقت ہم لوگ اس کی مہمانی سے باہر آئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ صرف مہینے کے اعتبار سے آئے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے نہیں آئے ہیں۔ مہمانی کا مہینہ ختم ہوا ہے، مہمانی ختم نہیں ہوئی ہے۔ خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے: اہل طاعتی فی ضیافتی۔ کوئی بھی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو اسے کبھی میزبان گھر سے نکالتا نہیں ہے، اسے اپنے گھر میں مہمان رکھتا ہے۔ میں نے خدا سے جا کے پوچھا کہ رمضان المبارک کے بعد تو نے مجھے رکھا یا نکال دیا؟ تو اس نے کہا: اہل طاعتی فی ضیافتی، جو میری اطاعت کرتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ میری مہمانی میں رہتے ہیں۔ میری مہمانی سے وہ نکلتے ہیں جو عصیان کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ورنہ جو میری اطاعت میں رہتے ہیں وہ ہمیشہ میری مہمانی میں رہتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے رمضان المبارک تک خداوند عالم کے ہم لوگ اسی طریقے سے مہمان رہیں۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ عام طور سے اکثر جو میری مجلس کے موضوعات رہتے ہیں، اتفاق سے آج ہمارے تاج بھائی نے جو اپنے کلام کو یہاں پیش کیا، اس میں اکثر چیزیں جو ہے وہ ہماری مجالس کے موضوع سے متعلق تھیں، اور میں ان کو بہرحال شکریہ ادا کرتا ہوں تاج صاحب کا کہ انہوں نے ایک طریقے سے مجھے مجلس کے لیے موضوع بھی فراہم کیا ہے۔ بہرحال میں
چند معروضات آپ کی خدمت میں۔ سورہ مبارکہ یاسین کی تقریباً آخری آیات میں سے ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم نے اپنے ارادے کی بات کہی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا ارادہ جب کسی شے کے لیے طے پا جاتا ہے تو بس کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہو جائے اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ چھٹے امام کی بارگاہ میں جب یہ آیت لے کر میں حاضر ہوا تو امام نے کہا کہ یہ کن بھی تم کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ اسے کن کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ تو بس ارادہ کرتا ہے اور وہ ارادہ مکمل ہو جاتا ہے۔ میں اکثر اپنی مجلسوں میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں فرعون کا نام تقریباً 100 ٹائم ہے، 100 مرتبہ کے آس پاس فرعون کا نام آیا ہے۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ میری گاڑی آٹومیٹک ہے، اسی گیئر میں چلتی ہے، آخر تک اسی گیئر میں چلے گی، آپ توقع مت رکھیے گا کہ میں گیئر چینج کروں گا۔ 1,24,000 کتنوں کے نام قرآن میں ہیں؟ 2 درجن کے بھی ٹھیک سے نہیں ہیں، 24-25۔ فرعون کا ذکر 100 بار، اور پازیٹیو کیریکٹر کا نام ہی نہیں، جو نگیٹو کیریکٹر ہے اس کو بار بار خدا ریپیٹ کر رہا ہے، اور پازیٹیو کیریکٹر کا تذکرہ کیا نام ہی نہیں ہے۔ آپ جائیے خدا کی بارگاہ میں کہ پالنے والے نبیوں کے نام بتا دیتا، ہمیں کچھ فائدہ ہو جاتا، ہمیں نبی کا نام معلوم ہو جاتا۔ تو خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پازیٹیو کیریکٹر کا نام معلوم کرنے سے اچھا یہ ہے کہ نگیٹو کیریکٹر کے کام معلوم کرو۔ بار بار فرعون کا ذکر کیوں؟ بار بار ابلیس کا ذکر کیوں؟ بار بار شیطان کا تذکرہ کیوں؟ میں صرف یہ لفظ فرعون مختلف مشتقات کے ساتھ تقریباً 100 مرتبہ آیا ہے۔ میں خود حیران تھا کہ پالنے والے آخر کیوں اتنی دفعہ یہ نام کیوں آیا ہے؟ تو خدا یہ جواب دے گا کہ یہ دنیا اپنے حساب سے چلانا چاہ رہا تھا، اسے ہم نے تھوڑی سی طاقت دے دی تھی، تھوڑا سا پیسہ دے دیا تھا، تھوڑی سی دولت دے دی تھی، تھوڑی سی خطے بھر کی حکومت دے دی تھی، چند اندھ بھک دے دیے تھے، تو یہ دنیا اپنے حساب سے چلانا چاہ رہا تھا کہ اب یہ دنیا میرے حساب سے چلے گی، میں فرعون ہوں۔ کسی نے اس سے آ کے کہا کہ ایک موسیٰ آئے گا اور تیری حکومت کو برباد کر دے گا، تو اس نے کہا میں پیدا نہیں ہونے دوں گا، میں فرعون ہوں، ہر جگہ میری حکومت ہے، میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ 90,000 بچے قتل کیے اس نے تاکہ موسیٰ پیدا نہ ہو۔ خدا نے 99 بار 100 بار قرآن میں فرعون کا ذکر یوں ہی تھوڑی کیا ہے۔ خدا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس کو اتنی بڑی حکومت دے دی تھی کہ یہ نشے میں آ گیا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے اس کے گھر میں پرورش کر کے بتایا دنیا میرے حساب سے چلتی ہے، تیرے حساب سے نہیں چلتی ہے۔ اگر مجلس حسین میں بیٹھ کر ہم یہ باور کر لیں کہ دنیا خدا چلا رہا تو مجلس کامیاب ہے، صرف یہ باور کر لیں۔ جملہ مصائب کا ہے مگر ایک عجیب و غریب حقیقت ہے۔ کربلا میں قتل ہونے کے بعد لاشوں کو پامال کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ یزید یہ چاہتا تھا کہ حسین کو کوئی پہچان بھی نہ سکے۔ دنیا آج کس کو پہچانتی ہے؟ جو مٹانا چاہ رہا تھا وہ مٹ گیا ہے، جس کو مٹانا چاہ رہا تھا وہ آج تک باقی ہے۔
دنیا خدا کے حساب سے چل رہی ہے. لبیک یا حسین. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے، اور وہ جس حساب سے چلانا چاہے گا وہ چلائے گا. آپ اپنی دخل اندازی نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنی دخل اندازی کر ہی نہیں سکتے ہیں. آپ ہیں کیا؟ آپ کے پاس حکومت ہو، طاقت ہو، فوج ہو، کچھ بھی ہو، دنیا خدا چلا رہا ہے، یہ بات باور کر کے رکھ لیجئے. یہ تو ماں کا 40واں ہے، ایک شوہر ہے جو اپنی زوجہ کا 40واں کر رہا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پردادا کا نام کیا تھا، تو آپ کہیں گے مولانا شجرہ دیکھنا پڑے گا، مجھے خود نہیں یاد ہے، شجرہ دیکھنا پڑے گا. پھر میں آپ سے کہوں کہ چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پردادا کا نام کیا تھا. یہ تھا آپ کے پردادا کا نام، اور یہ ہے ان کی تاریخ وفات. چلیے کریے، میری مجلس کریے اور قوم کو بریانی کھلائیے. آپ کہیں گے مولانا باپ ماں کے 40ویں تک بہت زیادہ، دادا دادی نانا نانی، بس اس سے زیادہ نہیں. جس کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، میں اس کے نام پر بھی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوں. حسین تم نے کیسا معجزہ کر دیا ہے. چودہ صدیاں گزر گئی ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں. ہر بندہ سال بھر جمع کر رہا ہے، محرم آنے والا ہے، محرم آنے والا ہے، محرم آنے والا ہے. اس عشق کی شمع کو کبھی بجھنے مت دیجئے گا. محشر میں نمازوں پہ بھروسہ مت کیجئے گا، محشر میں اپنے روزوں پہ بھروسہ مت کیجئے گا. یہ جو تعلق حسین ابن علی سے ہے نا، یہی دنیا میں بھی سعادت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. یہ کائنات خدا کے اعتبار سے چلتی ہے. آج صبح کچھ اچھی خبریں سننے میں آئی ہیں. انشاءاللہ منبر رسول پر یہ بات کہہ رہا ہوں، خدا نے چاہا تو انشاءاللہ ظہور کی خبر بھی ہم سب لوگ سن کے جائیں گے انشاءاللہ. اپنی ان آنکھوں سے فرزند زہرا کا دیدار ہوگا. اس تڑپ کو بڑھائیے، اس عشق کو بڑھائیے. جیسے معاف کیجیے گا، بریکٹ میں ایک بات کہہ دوں، میں اسی طریقے سے بات کرتا ہوں. میں بھی گجرات سے آ رہا ہوں براہ راست. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا اتنی ساری علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں، کب ہوگا ظہور؟ برجستہ جو میں نے اس سے کہا ہے وہ منبر پہ کہہ رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ کہنے لگے 7-8 سال ہو گئے. میں نے کہا بچہ ہے؟ کہنے لگے ہاں بچہ ہے. میں نے کتنے بچے ہیں؟ کہا 1 ہے. میں نے کب ہوا تھا؟ کہا شادی کے 5 سال بعد ہوا تھا. میں نے کہا دعا سے ہوا یا ایسے ہی ہو گیا؟ کہا مولانا 4 سال تک کوئی روزہ نہیں تھا جسے چھوڑا نہ ہو، کوئی دعا ایسی نہیں تھی جو مانگی نہ ہو، کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس سے التماس دعا نہ کہا ہو. سارے جتن کر لیے. میں نے کہا جس کرب کے ساتھ اپنے بچے کے لیے دعا کی ہے، اس کرب کے ساتھ کبھی ظہور کی دعا کی ہے؟ اب یہ سوال اس وقت پوچھنا کہ جس کرب کے ساتھ اپنے بچے، اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے خاندان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے مکان کے لیے دعا کرتے ہو نا، جب اسی طریقے سے ظہور کے لیے دعا کرنے لگو گے تو انشاءاللہ ظہور ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس بریکٹ کو یہاں بند کر دیتے ہیں. یہ بات آ گئی تھی اس لیے میں نے عرض کر دیا. یہ دنیا خدا چلا رہا ہے. وہ جانتا ہے اپنے موسیٰ کو کب بھیجنا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ فرعونوں کی سرکشی کہاں جا کے دم توڑے گی. وہ جانتا ہے. ہمارا اپنا کام ہے، ہماری اپنی ایک ذمہ داری ہے،
ہم کو اس ذمہ داری پر عمل کرنا ہے، اور اس ذمہ داری کا نام بندگی ہے، اس ذمہ داری کا نام اطاعت پروردگار ہے۔ یہ دنیا خدا کے ارادے کے اعتبار سے چلتی ہے، میرے ارادے کے اعتبار سے نہیں چلتی ہے، چونکہ موضوع ہی ارادہ ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ شے نہیں ہوتی ہے۔ تو ارادہ کرنے کا حق ہی اس کو ہے، ہمیں نہیں ہے۔ یہ جو ہم دینیات میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ پڑھتے ہیں، اس میں صفات ثبوتیہ میں خداوند عالم کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے مرید، یعنی جس کو ارادہ کرنے کا حق ہے۔ ارادہ کرنے کا حق ہی خدا کو ہے، خدا کے علاوہ کسی کو ارادہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں ارادہ کرتا ہوں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے تو وہ پورا ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا ہے نا، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے پروردگار کو اپنے ارادے کے ٹوٹ جانے کے ذریعے سے پہچانا۔ مجھے ارادہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اچھا میں ارادہ کیسے کروں گا بھائی؟ ہم لوگ اس وقت مجلس چہلم میں آئے ہوئے ہیں، کون کون کل زندہ رہے گا؟ ہاتھ اٹھائے۔ کسی کے اندر ہمت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی۔ جس کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کل زندہ رہے گا تو ہاتھ اٹھا لے، تو ارادہ کرنے کا اختیار اس کو کس نے دے دیا؟ جب تمہارے پاس کل تک کی حیات کا یقین نہیں ہے تو تم ارادہ کیسے کر سکتے ہو؟ ارادہ تو وہ کرے گا نا کہ جو حی ہے۔ توجہ فرمائیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ ارادہ وہ کرے گا کہ جو حی ہے۔ تو مولانا حیات تو میرے پاس بھی ہے، تمہارے پاس تمہاری اپنی حیات نہیں ہے۔ چونکہ مجلس چہلم کی ہے اس لیے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تمہارے پاس اپنی حیات نہیں ہے، حی وہ ہے، اس لیے تمہارے پاس حیات ہے۔ یہ حیات تمہاری ذاتی نہیں ہے۔ یہ لکھنؤ میں یہ بات پڑھ رہا ہوں، تمہارے پاس یہ جو حیات ہے یہ ذاتی نہیں ہے۔ اے حیات کی کیا بات ہے؟ حیات کی کیا بات ہے؟ خدا بند عالم کے جتنے نام ہیں ان ناموں کو ایک بار ورد کرو اور دیکھو کہ اس میں سے کون کون سی چیز جو اس کی ہے اور اس نے ہمیں دے دی۔ سب سے پہلے حی، اس نے حیات دے دی۔ بصیر وہ ہے، بصارت ہمیں دے دی۔ سمیع وہ ہے، سماعت ہمیں دے دی۔ متکلم وہ ہے، قوت گویائی ہمیں دے دی۔ حی وہ ہے، حیات ہمیں دے دی۔ ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں اس کی قوت سے، سن رہے ہیں اس کی قوت سے، بول رہے ہیں اس کی قوت سے، زندہ ہیں اس کی قوت سے۔ جب سب کچھ اس کی قوت سے ہے تو زندگی اس کے ارادے کے مطابق کیوں نہیں گزارتے؟ اپنے ارادے کے مطابق کیوں گزارتے ہو؟ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے، تمہارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آئینے کے سامنے جوانی میں اتراتے رہتے ہو کہ میں کتنا خوبصورت ہوں، یہ حسن تمہارا اپنا نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، یہ حسن تمہارا اپنا نہیں ہے۔ اپنا ہوتا تو بڑھاپے میں زائل نہ ہو جاتا۔ تمہارا اپنا تھوڑی ہے، یہ حسن تمہارا اپنا نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی نہ سوچنا کہ بڑھاپے میں زائل ہو جائے گا، اس کے ارادے پر موقوف ہے۔ وہ اگر چاہے گا تو بڑھاپے میں بھی اتنا حسین رکھے گا۔ بھئی یہ بات آج کے مراجع اور ہمارے جو رہبر ہیں ان کو دیکھ کر یقین آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ سلامت رہیں آپ۔ وہ اگر چاہے گا تو یہ حسن بڑھاپے میں بھی رہے گا۔ بعض لوگ بڑھاپے میں اتنے خوبصورت نظر آتے ہیں کہ اپنی جوانی کی تصویر دیکھ کے خود شرما جاتے ہیں کہ میں کیسا تھا۔ اس کا مطلب حسن اس کے ہاتھ میں ہے، کبھی بچپنے میں دے دیتا ہے، کبھی جوانی میں دے دیتا ہے، کبھی بڑھاپے میں دے دیتا ہے۔ تم خوش فہمی میں مت رہو۔ یہ جو جوانی میں تم اترا رہے ہو کہ آج میرے بازو میں قوت ہے، یہ اس کی دی ہوئی ہے، تمہاری اپنی نہیں ہے۔ تمہاری اپنی ہوتی تو پھر جاتی نا قبر میں ساتھ میں۔
یہ بڑھاپا آتے ہی چلی گئی. لیکن بعض لوگوں کی طاقت تو بڑھاپے میں اور بڑھ رہی ہے، اور سارے دنیا کے سپر پاور اسی بوڑھے سے ڈر رہے ہیں. ایک بوڑھا ہے جس سے سارے سپر پاور ڈر رہے ہیں. 75 سال کی تاریخ میں جو کبھی نہیں ہو سکا وہ آج سے پہلے بھی ہوا تھا اور آج بھی ہوا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا مومن کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اپنی کسی چیز کو اپنا نہ سمجھے. مومن کی علامت یہ ہے کہ اپنی کسی چیز کو اپنا نہ سمجھے. میں ابھی تک اعضاء و جوارے پہ تھا، لیکن میرے پاس لکھنؤ میں الحمدللہ اتنی پراپرٹی ہے کہ نہ پوچھئے. کوئی ایسی نئی کالونی بستی نہیں ہے جہاں میں زمین نہ خرید لوں. اچھا یہ میں مثال دے رہا ہوں، میری طرف اتنی آپ تعجب سے نہ دیکھیے. میں ابھی بھی کرائے کے مکان میں رہتا ہوں الحمدللہ. میں مثال دے رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہے، جن کی ان کی بات کر رہا ہوں. ہر جگہ پراپرٹی ہے. آپ کی ہے؟ ہاں مولانا میری ہے، رجسٹری پہ میرا نام ہے. یہ سارے فلیٹ آپ کے ہیں؟ یہ ساری زمینیں آپ کی ہیں؟ جی میری ہیں. جی نہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہیں. خدا کی قسم یہ جملہ پہنچ گیا نا تو مجلس پہنچ گئی. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ہیں. اگر آپ کے ہی یہ سارے پیپرز ہوتے تو قبر میں ساتھ جاتے. نہیں ہیں آپ کے، نہیں ہیں آپ کے. آپ کے مرتے ہی اس رجسٹری کے پیپر میں نام آئے گا. ادھر آپ مرے اور ادھر نام بدل گیا. اس کا مطلب مالک کوئی اور ہے. آج آپ کے اختیار میں دے رکھا ہے، کل کسی اور کے اختیار میں دے دے گا. یہ اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں جس کا ارادہ ہوتا ہے. اس کا ارادہ آج آپ کے لیے ہے، کل کسی اور کے لیے ہو جائے گا. تو اترائیے مت، تکبر نہ کیجئے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، کیا لفظ آ گیا، تکبر نہ کیجئے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو اس کان میں بھی اللہ اکبر کہی جاتی ہے اور اس میں بھی، ہے نا. آپ کہتے ہیں ادھر اذان کہی جا رہی ہے اور ادھر اقامت کہی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں ادھر بھی اللہ اکبر کہا جا رہا ہے اور ادھر بھی اللہ اکبر کہا جا رہا ہے. دونوں طرف سے بچے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ تکبر صرف اس کا حق ہے، تمہارا نہیں ہے. تم مت کر دینا تکبر کبھی. بچپن سے بتا دیا جاتا ہے کہ اکبر وہ ہے. اسی اکبر کے روٹ ورڈ سے تکبر آیا ہے. اکبر وہ ہے. تمہیں تکبر کرنے کا حق ہی نہیں ہے. تمہیں تکبر کرنے کا حق نہیں ہے. تمہارے پاس حیات نہیں ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا 2-4 دن پہلے کی بات ہے، مولا کائنات کوفے کے اندر اپنی حکومت کے زمانے میں کوئی بیمار پڑ گیا، اس کو دیکھنے کے لیے گئے. اللہ اکبر. عبرتیں ہیں یہ. لوگ اس بیمار کو گھیر کر رو رہے تھے، گھر والے. مولا کائنات بیٹھ کر مسکرا رہے تھے. صحابی نے ہاتھ پکڑا، مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ رو رہے ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں. کہا میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ جتنے رو رہے ہیں سب اس سے پہلے مرنے والے ہیں. جس کے لیے یہ رو رہے ہیں یہ سب اس سے پہلے مر جائیں گے اور اس کے پاس حیات ان سب سے زیادہ ہے. ہمیں علم ہی نہیں ہے. ہمیں علم ہی، جب علم نہیں ہے اپنی حیات کا تو پھر تکبر کیسا؟ کس بات پر تکبر؟ کس بات پر ناز کر رہے ہو؟ تمہارا کام بندگی کرنا ہے. تمہارا کام بندگی کرنا ہے. تم چاہے جتنے سپر پاور ہو جاؤ، تم اپنے حساب سے یہ دنیا نہیں چلا سکتے ہو. تم اپنے حساب سے یہ دنیا نہیں چلا سکتے ہو. آج سے 45-50 سال پہلے ایران کی سرزمین میں اگر کسی کے گھر میں امام خمینی کی فوٹو بھی ہوتی تھی نا تو اس کو عمر قید کی سزا سنا دی جاتی تھی. دیش دروہ قانون لگتا تھا اس کے اوپر. ہر حاکم اپنے اعتبار سے قانون بناتا ہے، اپنے اعتبار سے دیش دروہ بناتا ہے. اس وقت کا جو حاکم تھا نا
وہ اس اعتبار سے دیش درو بنا رہا تھا کہ اس کے گھر میں خمینی کی فوٹو تھی تو یہ دیش درو ہے۔ حکمراں کیا چاہ رہا تھا کہ ایران کے کسی گھر میں بھی خمینی کی فوٹو بولو نہیں ہونی چاہیے۔ خدا کیا چاہ رہا تھا؟ خدا یہ چاہ رہا تھا ایران کے گھر تو بہت دور کی بات ہے، بارڈر پار بھی گھر گھر میں خمینی کی فوٹو ہوگی۔ دنیا تمہارے حساب سے نہیں چلتی ہے، خدا کے اعتبار سے چلتی ہے۔ خدا کی قسم میں اس کے اوپر مجلس ختم کر سکتا ہوں، میں اس کے اوپر مجلس ختم کر سکتا ہوں کہ دنیا خدا کے اعتبار سے چلتی ہے، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے۔ تم اپنے اعتبار سے دنیا چلانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو دنیا میرے اعتبار سے چلے، تو پھر تم خدا کے اعتبار سے چلو۔ جب تم خدا کے اعتبار سے چلو گے تو پھر یہ دنیا بھی تمہارے اعتبار سے چلنے لگے گی، لیکن تم کو خدا کے اعتبار سے چلنا پڑے گا، تبھی یہ دنیا تمہارے اعتبار سے چلے گی۔ لوگ فضیلت پڑھتے ہیں، لوگ فضائل کے باب میں پڑھتے ہیں۔ سورج نکالنا کس کا کام ہے؟ دیکھیے میں کبھی بھی آپ کو پوری مجلس میں جانگ پہ ہاتھ مار کے یہ نہیں کہوں گا کہ میں کچھ کہہ گیا۔ پوری مجلس آپ سن لیجئے گا، ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیجئے میری، کہیں پر بھی یہ سین آپ کو نہیں ملے گا، چونکہ میں جب کچھ کہوں گا تو مجھے پتا ہے وہ بات پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے؟ میں جب کچھ کہوں گا تو مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا مال چلا کے نہیں بیچا جاتا، ٹھیک ہے؟ شو روم والے آواز نہیں لگاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اللہم صلی اللہ۔ کچھ میری اپنی کچھ عادتیں ہیں، میں آپ کی خدمت میں بتاتا چلوں۔ میں کچھ چیزوں کو قبیح مانتا ہوں، یہ تاج جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی میں پڑھ چکا ہوں ایک بار۔ کچھ چیزوں کو قبیح مانتا ہوں اور ان میں سے ایک ہے داد مانگنا۔ میرے نزدیک داد مانگنا عیب ہے۔ داد مانگنا کرنا عیب نہیں ہے، داد مانگنا عیب ہے، مانگنا عیب ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے اپنی تعریف مانگنا عیب ہے، یہ حسن نہیں ہے۔ آپ کی تعریف ہوگی اگر آپ قابل تعریف ہوں گے، ٹھیک ہے؟ مانگا نہیں جاتا۔ میرے والد صاحب یہیں لکھنؤ کے طالب علم تھے، لکھنؤ کے شاگرد تھے، یہ آ گئے، یہ بھی ہمارے بہار سے ہیں، مولانا وفا ملک پوری میسم۔ ان کی غزل کا شعر ہے، کہتے ہیں وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے۔ تخلصی وفا تھا ان کا۔ وفا کی داد کا احسان کسی سے ہم نہیں لیتے، جو خود دریا لٹاتے آئے ہیں شبنم نہیں لیتے۔ جس کے پاس مدح اہل بیت کا دریا ہو وہ واہ واہ کی شبنم کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ جو خود دریا لٹاتے آئے ہیں شبنم نہیں لیتے۔ یہ چیزیں مانگی نہیں جاتی ہیں۔ قابل تعریف صرف خدا کی ذات ہے، آپ اس کی تعریف کرتے رہیں، آپ کی تعریف ہوتی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ دنیا وہی چلا رہا ہے، یہ دنیا چل ہی رہی ہے اس کے حساب سے، اسی کے حساب سے چل رہی ہے۔ جناب سلیمان کو خداوند عالم نے کیا نہیں دیا شاہی کے نام پر، کیا نہیں دیا؟ کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے کہ جس کی فضاؤں پہ حکومت ہو، آخری نبی کو چھوڑ کر۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے کہ جس کی فرشتوں پہ حکومت ہو۔ جناب سلیمان کی فرشتوں پہ حکومت تھی، کچھ فرشتوں کو چھوڑ کر، ورنہ روح کون قبض کرتا؟ ہاں بعض جو خاص فرشتے ہیں ان کے اوپر حکومت نہیں تھی، ورنہ فرشتوں پہ بھی تھی، ٹھیک ہے؟ اب ایک دن بیٹھے بیٹھے
چونکہ موت کا تذکرہ ہو رہا ہے لہذا ایک بات اور یاد آ گئی، وہ بھی سن لیجئے. ان کے گھر پہ کھانا ہو رہا تھا، جناب سلیمان کے گھر پہ کھانا ہو رہا تھا. تو ایک شخص جو ہے وہ سب کھانا کھا رہے تھے، ملک الموت انسانی پیکر میں جناب سلیمان سے ملنے آیا، انسانی لباس میں. تو جناب سلیمان سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں. باتوں کے دوران اچانک وہ ایک شخص کو گھورنے لگا جو کھانا کھا رہا تھا. اچھا، کوئی اگر اندر سے ملک الموت ہے اور وہ کسی کو گھورنے لگے تو اس کی اندر سے طبیعت خراب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے. وہ اندر سے بگڑ گیا، بالکل اس کی اختلاج کی کیفیت اس کے اندر ہو گئی. کھانا اس سے نہیں کھایا جا رہا کیونکہ ملک الموت جو یہ اندر سے تھا وہ اس کو گھور رہا تھا. اس کو نہیں معلوم کہ ملک الموت ہے. بہرحال ملک الموت نے بات کی اور بات کر کے چلے گئے. یہ شخص اٹھا اور بڑے تیش میں آ کے پوچھتا ہے جناب سلیمان سے کہ کون تھا یہ؟ جناب سلیمان نے کہا ملک الموت تھے. اب ڈاؤن تھوڑی سی آواز ہوئی اس کی. تو کہا لیکن یہ مجھے گھور کیوں رہے تھے؟ تو جناب سلیمان نے کہا ہو سکتا ہے تمہارا نمبر ہو. مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے تمہارا. تو کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، واقعی مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر ہو. تو جناب سلیمان نے کہا میں کیا کروں پھر؟ کہا آپ کی حکومت تو بادلوں پہ بھی ہے. کہاں ہے؟ کہا کسی بادل کو حکم دے دیجئے مجھے کسی تیسری دنیا میں پہنچا دے، یہاں سے بہت دور. مثلا یہاں سے آپ امریکہ جاتے ہیں تو 22, 23, 24 گھنٹے لگ جاتے ہیں فلائٹ سے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ تیسری دنیا ہے. کہا مجھے کسی تیسری دنیا میں پہنچا دیجئے، اپنے بادلوں سے حکم دیجئے. تو جناب سلیمان نے ایک بادل کو حکم دیا، کہا یہ جہاں کہہ رہا ہے چھوڑاؤ، اسے ڈراپ کر دو. اب وہ بادل گئے، اس کو چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر ملک الموت آئے ملنے کے لیے. تو جناب سلیمان نے اس حادثے کا ذکر کر دیا کہ بھیا تم نے ہمارے ایک مہمان کو ایسا گھورا کہ وہ ڈر گیا. تو ملک الموت نے کہا آج اس کا نمبر ہے، مجھے جو لسٹ ملی تھی اس میں آج اس کو اٹھانا ہے مجھے. تو کہا پھر اس میں گھورنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا گھورنے کی ضرورت یہ تھی کہ اٹھانے کی جو پلیس مجھے دکھائی گئی تھی وہ یہاں سے اتنی دور ہے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون سی سواری پہ بیٹھے گا کہ وہاں جائے گا. تو جناب سلیمان نے کہا گھبراؤ نہیں، جس خدا نے جگہ بتائی ہے اسی نے اسے وہاں پہنچا بھی دیا ہے. دنیا خدا کے اعتبار سے چلتی ہے، تمہارے اعتبار سے نہیں چلتی. صلوات بر محمد و آل محمد. خدا کی قسم اسی ارادہ الہی بھی مجلس ختم کر دوں گا. دنیا خدا کے اعتبار سے چل رہی ہے. لکھنؤ والے ایک محاورہ بہت بولتے تھے، کہاں پڑے ہو چکر میں؟ کوئی نہیں ہے ٹکر میں. دنیا خدا چلا رہا ہے، تمہارا کام ہے بندگی کرنا. بندگی کرو. کیوں سر اٹھائے ہوئے چل رہے ہو؟ کس بات کا غرور ہے؟ کس بات کی تمکنت ہے؟ حکومتیں بھی جاتی ہیں اور آتی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. تمہارا کام بندگی کرنا ہے. میں سوال یہ کر رہا تھا کہ سورج کون نکالتا ہے؟ خدا. ڈباتا کون ہے؟ خدا ہی نکالتا ہے، خدا ہی ڈباتا ہے. اب آپ تحقیق کر کے اس کو کہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، یہ کام خدا کا ہے. کوئی انسان تو اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا نا، نہیں کر سکتا نا. لیکن تم خدا کے ہو جاؤ. جب تم خدا کے ہو جاؤ گے تو تم وہ کام بھی کرنے لگو گے جو کام خدا کرتا ہے. اور جو لوگ اپنی زندگی میں خدا کے ہو گئے انہوں نے اشارہ کیا تو سورج پلٹا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے ہیں. خدا کے وہ ہو گئے ہیں اس لیے خدا ان کا ہو گیا ہے. خدا عالم خود حدیث قدسی میں کہتا ہے عبدی کن لی اکن لک، میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. تم میرے ہو جاؤ، تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا. پوری زندگی میں فضائل سنتا رہا کہ علی نے ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ ہو گیا. معاف کیجئے گا، یہ علی کے غلاموں کا کام ہے. یہ کام علی کے غلاموں کا ہے. کوئی حقیقی معنوں میں علی کی غلامی اختیار کر لینا تو وہ نہ جانے کتنے مردوں کو زندگی دے سکتا ہے. علی کا کام اس سے کہیں آگے کا ہے،
اس سے کہیں آگے کا. میرے پاس اس کے بہت سارے ثبوت ہیں، بہت سارے ثبوت ہیں، لیکن اس وقت میں ان ثبوتوں کو پیش نہیں کروں گا. بہت سارے ثبوت ہیں. جناب سلیمان، یہ قبرستان بھی ہے نا یہاں، جناب سلیمان قبرستان میں جا کے کسی بھی قبر کو نوک کر دیتے تھے، سلام علیکم. اندر سے آواز آتی تھی علیکم السلام. ذرا باہر آئیے، کچھ بات کرنی ہے. یہ تو مردہ ہے نا. اس مردے کو زندہ کیا، باہر بٹھایا، بات کرنے لگے، مردے سے بات کرنے لگے. موت کیسے آئی تھی؟ کہا سلمان یہ نہ پوچھو، جیسے لوہے کی گرم کینچی سے کسی نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوں. بہت ساری روایتیں ہیں. چلے گئے، دوسری قبر میں گئے، اس کو اٹھایا، اس سے باتیں کی. لوگوں نے آ کے رسول سے شکایت کر دی، یا رسول اللہ سلمان کو دیکھیے کیا ہو گیا، قبرستان میں جا کے مردے اٹھا کے ان سے بات کرتا ہے. تو یہ کام ہے کہ نہیں علی کے غلام کا؟ مردے اٹھا کے ان سے باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر. رسول نے جو جواب دیا ہے وہ تاریخ میں رقم ہو گیا ہے. رسول نے فرمایا کہ سلمان نے اس طریقے سے خدا کی عبادت کی ہے، اطاعت کی ہے کہ خدا نے یہ کائنات اس کے ہاتھ میں دے دی ہے. وہ جو چاہے گا کرے گا، وہ جو چاہے گا کرے گا. امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من عبد اللہ عبد اللہ لہ کل شیء. جس نے بھی خدا کی بندگی کی، خدا پوری کائنات کو اس کی بندگی میں دے دے گا. تم بندگی کرو خدا کی، دیکھو کیسے کائنات تمہارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. دنیا کے سپر پاور ہمیں ڈرا کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم خدا کے علاوہ کسی کو سپر پاور مانتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں ڈرا پاتے. ساری دنیا کے لوگ اس لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ وہ خدا کو سپر پاور نہیں مانتے. وہ پیسے کو مانتے ہیں، وہ حکومت کو مانتے ہیں، وہ فوج کو مانتے ہیں. جو حسین کی راہ پر چلتا ہے وہ صرف خدا کو سپر پاور مانتا ہے، کسی اور کو سپر پاور نہیں مانتا ہے. کربلا کا یہ سبق ہے، کربلا کا یہ سبق ہے جو ہماری زندگی میں اترنا چاہیے. سوری، صرف تعریف کے لیے نہیں ہے، یہ سبق ہماری زندگی میں اترنا چاہیے. وقت کے کسی بھی یزید کے سامنے کھڑے ہونے کی قوت اگر کسی حسینی میں نہیں ہے تو وہ نعروں سے تو حسینی ہو سکتا ہے، کردار سے حسینی نہیں ہو سکتا ہے. کردار سے حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی یزید وقت کے سامنے تمہارے اندر کھڑے ہونے کی قوت ہو، تم اسے للکار سکو. صرف لعنت بھیجنے کا نام نہیں ہے حسینیت، کردار اپنانے کا نام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو جناب سلیمان کو جو حکومت خداوند عالم نے دی تھی وہ بے پناہ حکومت دی تھی، بے پناہ. بہت توجہ رکھیے گا. کسی نے جناب سلیمان سے ایک دن پوچھ لیا کہ نبی خدا، اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا، اولاد نہیں دی. اتنا بڑا کارخانہ، اتنی بڑی حکومت، لیکن اولاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا وہ بھی ہو جائے گی. جناب سلیمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی. ایک روایت میں ہے کہ ایک ہوئی بھی تھی تو وہ ناقص تھی اور فوراً اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اولاد نہیں ہوئی. موت سے ٹھیک پہلے یہ خیال آیا کہ خدا نے سب کچھ دے دیا، اولاد نہیں دی. تو براہ راست خدا سے سوال کیا کہ معبود، اتنی بڑی دولت دینے والے سلیمان کو تو نے کوئی اولاد نہیں دی؟ تو خدا نے جواب دیا کہ جب کسی نے تم سے پوچھا تھا کہ آپ کو اولاد نہیں ہوئی تو تم نے کہا تھا ہو جائے گی. تم نبی ہو، ہم تم سے ترک اولا بھی برداشت نہیں کریں گے. تم کو کہنا چاہیے جس خدا نے حکومت دی ہے وہی خدا اولاد بھی دے دے گا. ہو جائے گی تو پھر لے آؤ، دیکھتے ہیں ہم کہاں سے لاتے ہو. ہم دیں گے نا، ہم دیں گے. یہ دنیا ہمارے ارادے سے چلتی ہے. بولنے میں بھی احتیاط کیا کرو. وہ نبی تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ارادہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ کہیں کہ ہاں نہیں ہم خود سے لے آئیں گے. نہیں، ہم خود سے نہیں لائیں گے، انہیں معلوم تھا. لیکن چونکہ نبی تھے اس لیے ترک اولا برداشت نہیں ہے خدا سے کہ نہیں ہم دیں گے. یہ دنیا ہمارے اعتبار سے چلتی ہے. خداوند عالم نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے،
جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، کوئی ایک شے ایسی نہیں ہے کہ جس پر ہم اپنا دعویٰ ثابت کر سکیں کہ صاحب یہ میرا ہے، کوئی ایک شے نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے 10 منٹ کا وقت دیں تو میں یہیں سے انشاءاللہ مصائب کی طرف جا کر گفتگو کو ختم کر دوں۔ میں بہت زیادہ تھکانے کا عادی نہیں ہوں، میں اتنی ہی دیر سناتا ہوں جتنی دیر آپ سننے کی تاب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ اور مل جل کے صلوات پڑھیں محمد۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق، ٹھیک ہے؟ خلق کا تعلق ظاہر سے ہے اور خلق کا تعلق باطن سے ہے، ہر انسان کے۔ میرے ہاتھ میں کیا دیا ہے خدا نے، اپنے ہاتھ میں کیا رکھا ہے اور میرے ہاتھ میں کیا دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کے اوپر گفتگو کر کے بات کو ختم کرنا ہے۔ خلق یعنی ظاہر، میرا ظاہر کیسا ہوگا یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ خدا ڈیسائیڈ کرے گا۔ کوئی کالا اگر یہ ڈیسائیڈ کرے کہ مجھے گورا ہونا ہے تو دنیا کی کوئی کریم اسے گورا نہیں بنا سکتی۔ کریم جو ہے وہ بنانے والی کمپنیاں یہ مینز کے لیے، یہ وومنز کے لیے، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ اپلائی کرتے ہیں اپنے چہرے پر کہ اسمارٹ ہو جائیں، اسمارٹ ہو جائیں۔ اس نے طریقہ بتایا اسمارٹ ہونے کا۔ تم واش بیسن پہ جاتے ہو تو کریم لے کے جاتے ہو کہ یہ کریم مجھے اسمارٹ کرے گی، اس نے کہا نہیں، واش بیسن پہ جاؤ، وضو کرو۔ یہ وضو تمہارے اندر ایک نور لائے گا۔ کمپنی کی بات پہ بھروسہ ہے، نبی کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ وضو سے نور آئے گا نا، ان کریموں سے نور نہیں آتا ہے، اور نور چلا جاتا ہے۔ کئی مرتبہ تو یہ کریم جو ہے وہ چہرے کو غارت کر دیتی ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ سے، وضو کے ذریعے سے نور آئے گا۔ کچھ چیزیں جو ظاہر پر ہم اپلائی کرتے ہیں وہ ظاہر پر اپلائی کرنے سے نور نہیں آتا، باطن پر جب اپلائی کریں گے تب نور آئے گا۔ توجہ فرمانے، اور اسی کو نیت کہتے ہیں، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ ایک چیز ہے ظاہر عمل، بات ہو رہی تھی بلال کی، ہے نا؟ سین اور شین سے انہوں نے بات شروع کی تھی۔ کیوں کہلوایا رسول اسلام نے بلال سے اذان؟ کیوں نہیں کسی اچھے شین قاف والے سے کہلوایا؟ رسول ظاہر نہیں دیکھتے ہیں، باطن دیکھتے ہیں، اسی لیے تو بلال سے کہلوایا کہ اس کا باطن اچھا ہے، اس کی نیت اچھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو ایک خلقی اعتبار ہے ہمارا اور ایک خلقی اعتبار ہے۔ تینوں میں ورڈ ایک ہی ہیں، خے، لام، قاف، صرف زیر زبر کا فرق ہے۔ خے کے اوپر زبر لگا دیجئے تو ظاہر ہو جاتا ہے، خے کے اوپر پیش لگا دیجئے تو باطن ہو جاتا ہے۔ خلق یعنی میرا ظاہر، میرے نئے نقش کیسے ہوں گے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری آنکھیں کیسی ہوں گی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری قد کانٹھی کیا ہوگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے ہاتھ ہی میں نہیں ہے۔ جو چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہو اس پہ محنت کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ ارادہ الہی سے متعلق ہے، ورنہ ہر ماں یہ چاہتی ہے اس کا بیٹا یوسف پیدا ہو، ہر ماں یہی چاہتی ہے، لیکن پیدا وہی ہوتا ہے کہ جو رحم میں وہ اس مصور نے تصویر کشی کی ہوتی ہے۔ والد مرحوم کے 4 مصرے بھی سنا دوں، فضائل کا بیان بھی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہر تارے طلسمات صنم توڑ دیا ہے، ہر تارے طلسمات صنم توڑ دیا ہے، پتھر کے خداؤں کا بھرم توڑ دیا ہے، ایک آخری تصویر محمد کی بنا کر صنائے ازل نے بھی قلم توڑ دیا ہے۔ تو یہ تصویر کیسی بنے گی ہمیں اور آپ کو نہیں پتا ہے، یہ قدرت اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خدا بناتا ہے، ہماری اپنی دخل اندازی ہوتی نہیں ہے، پھر بھی ہم اسی میں دخل اندازی کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ بچے کو خوبصورت پیدا کرنے کے لیے بھی دعا پڑھی جاتی ہے جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، ظاہر سے نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق۔ خلق آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن خلق
پورا کا پورا آپ کے ہاتھ میں، پورا کا پورا آپ کے ہاتھ میں. خدا بند عالم یہ چاہتا ہے کہ تم باطن کو سنوارو، ہم تمہارے ظاہر کو سنوار دیں گے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، 3 حدیثیں سن لیجئے اس ذیل میں. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنے باطن کو سنوار لیا خدا اس کے ظاہر کو سنوار دیتا ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے اور خدا کے درمیان کے رشتے کو اچھا کر لو، خدا تمہارے اور لوگوں کے درمیان کے رشتے کو اچھا کر لے گا. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے اور خدا کے درمیان کے رشتے کو اچھا کر لو. بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ جو آپ حدیث سناتے ہیں کہ اپنے اور خدا کے درمیان کے رشتے کو اچھا کر لو، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا لوگوں سے جو رشتے خراب ہوتے ہیں وہ کیوں خراب ہوتے ہیں؟ کہا بھائی ہم کسی کو کچھ برا کہہ دیتے ہیں اس لیے خراب ہوتے ہیں، کسی کا قرضہ لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے ہیں اس لیے خراب ہوتے ہیں. میں نے کہا ایسا ہی رشتہ خدا سے بھی ہے جو خراب ہو جاتا ہے. تمہارے اوپر کچھ قرضے ہیں خدا کے، جو نمازیں ہیں، جو روزے ہیں، جو بندگی ہے، جو اطاعت ہے، جو عبادت ہے، وہ قرضے خدا کے ادا کرو. خدا سے اپنے رشتے کو اچھا کرو، خدا لوگوں سے رشتے کو خود اچھا کر دے گا. تم خدا کے قرضے کو ادا کرو، خدا تمہارے قرضے کو ادا کر دے گا. بہت سمپل سی چیز ہے. تم اپنے باطن کو اچھا کرو، خدا تمہارے ظاہر کو اچھا کر دے گا. اور آخری حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ تم اپنی آخرت کو آباد کرو، تمہاری دنیا کو خدا خود بخود آباد کر دے گا. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے، جہاں مجھے آنا تھا تاج، ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اس جگہ کو سنوار رہے ہیں جسے چھوڑ کے جانا ہے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے. تھوڑا سا درد دل کر لوں. میں ایک صاحب کے یہاں گیا، انہوں نے اپنے پورے گھر کے ٹائلز بدلوا دیے جبکہ پہلے سے بہت اچھے ٹائلز لگے ہوئے تھے آلریڈی، لیکن وہ ممبئی میں کسی کے گھر میں دیکھ کے آئے تھے، وہ ان کو پسند آ گیا تو انہوں نے بدلوا دیا. میں نے کہا کتنے دن رہنا ہے ان ٹائلز کے درمیان؟ یہ جو آپ نے بدلوائے ہیں اس میں کتنے دن رہنا ہے؟ کہنے لگے مولانا اب جتنی زندگی بچی ہوئی ہے وہ اسی میں رہنا ہے. میں نے کہا ایک جگہ ایسی ہے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کیسی ٹائلز آپ نے لگوائی ہے؟ کہنے کہ وہاں ٹائلز لگتی نہیں ہے. میں نے کہا لگتی ہے، یہ آپ کو غلط بتایا گیا کہ وہاں ٹائلز نہیں لگتی ہے. میرے استاد تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں انسان کہیں بھی جاتا ہے ایک مہمان ہوتا ہے اور ایک میزبان ہوتا ہے. ابھی میں محترم کا مہمان ہوں، یہ میرے میزبان ہیں، ٹھیک ہے نا. کہیں بھی آپ جائیں گے تو ایک مہمان ہوگا اور ایک میزبان ہوگا. مجھے کیسے بستر پہ سونا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ جلدی جلدی بولتے رہیے. میزبان. مجھے کیا کھانا ہے یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ میزبان. مہمان خود تو ڈیسائیڈ نہیں کرتا نا، میزبان ڈیسائیڈ کرتا ہے کیسے بستر پہ رہنا ہے، کیسے روم میں رہنا ہے، کیسا کھانا کھانا ہے، یہ سب میزبان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. استاد کہتے ہیں قبر واحد جگہ ہے جہاں جانے والا خود ہی مہمان ہوتا ہے اور خود ہی میزبان ہوتا ہے. قبر واحد جگہ ہے جہاں جانے والا خود ہی مہمان ہوتا ہے اور خود ہی میزبان ہوتا ہے. وہاں کیسے بستر پہ رہنا ہے؟ جیسا بھیجا ہوگا ویسا ہی بستر ملے گا. وہاں کیسا روم ملنا ہے؟ جیسا روم بنایا ہوگا ویسا ہی روم ملے گا. کیسا کھانا کھانا ہے؟ جیسے کھانے کا انتظام کیا ہوگا ویسا ہی کھانا ملے گا. تو ایسا نہیں کہ ٹائلز صرف یہیں لگتی ہے، ٹائلز وہاں بھی لگتی ہے. یہ گھر کی ٹائلز توڑ کے نئی ٹائلز نہ لگوا کے انہی پیسوں سے اگر تم مسجد میں ٹائلز لگوا دیتے تو یہ مسجد میں نہیں لگوا رہے تھے بلکہ اپنی قبر میں لگوا رہے تھے. سمجھنے کا پھیر ہے نا کہ یہ مسجد میں ہم نہیں لگوا رہے ہیں. جب ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے ہیں، وہ ہم اپنی ہی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ ہم اپنی ہی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ قبر کے بعد برزخ میں، محشر میں، جہاں یہ چیزیں ہمارے کام آتی ہیں. ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد. کچھ چیزیں بظاہر، دیکھیے یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. ماں کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ ٹیوب لائٹس اوپر لگی ہوئی ہیں نا، ان کو آپ کو آن کرنا ہوتا ہے تو آپ اتنی اوپر جاتے ہیں، اس کا سوئچ کہیں اور ہے جو آپ کی دسترس میں ہوتا ہے. روشنی کرنے کے لیے آپ کو اتنی اونچائی پہ جا کے تار جوڑنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کے الیکٹریشین نے
ایک سوئچ آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کو روشنی کرنی ہو، بہت سمپل ہے، آپ ایک بٹن دبائیے گا، روشنی ہو جائے گی۔ قبر میں روشنی کرنی ہے، اس کا سوئچ کہاں ہے؟ ماں باپ کی خدمت۔ جب تم ماں باپ کی خدمت کرتے ہو تو اسی دنیا میں خدا نے ایک سوئچ تمہارے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، تمہاری قبر کو منور کر دیتا ہے جب تم ماں باپ کی خدمت اس دنیا میں کر رہے ہوتے ہو، تمہاری قبر کو منور کر دیتا ہے۔ خلقی اعتبار سے کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، خلقی اعتبار سے سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ خدا وند عالم کبھی کسی سے بھی قبر میں یہ حساب نہیں لے گا کہ ہاں بھائی یہ بتاؤ مثلا تم کالے کیوں رہ گئے، یہ حساب تو نہیں لے گا نا وہ، کیونکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا، یہ تو اسی کے ہاتھ میں تھا۔ پالنے والے تو نے جیسا کلر دیا تھا میں اسی کلر میں تھا، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جس چیز کا حساب خدا قبر میں ہم سے نہیں لے گا، اس چیز کا مذاق اڑانے کا اختیار ہمیں دنیا میں کس نے دے دیا ہے؟ کس نے دے دیا ہے؟ یہ حساب خدا ہم سے نہیں لے گا۔ ظاہر پر ہم سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ کس چیز پر ہم سے حساب لیا جائے گا؟ تمہارا نامہ اعمال کیوں سے آئے، تمہارا نامہ اعمال کیوں سے آئے، اس پر حساب لیا جائے گا۔ صورت خدا جیسی چاہے گا بنائے گا، لیکن خدا کے نزدیک مکرم اور محترم وہ ہے کہ جس کا باطن اچھا ہو۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ٹھیک ہے، میں یہیں سے گریز کر رہا ہوں۔ جناب علی اکبر کو رسول کی صورت کس نے دی تھی؟ خدا نے۔ جناب علی اکبر نے خود کو رسول کے جیسا نہیں بنایا تھا، ان کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں، ان کے ہاتھ میں تھا ہی نہیں، یہ تو خدا نے ان کو خلقی اعتبار سے رسول کے جیسا بنایا تھا۔ جناب علی اکبر کو شرم یہ آئی کہ جب صورت خدا نے رسول جیسی دے دی ہے تو پھر سیرت کسی اور کی اختیار کیوں کی جائے؟ چنانچہ خلقی اعتبار سے خدا نے ان کو رسول کے جیسا بنایا تھا، خلقی اعتبار سے جناب علی اکبر نے خود کو رسول کے جیسا بنا دیا۔ چنانچہ امام حسین کو میدان کربلا میں کہنا پڑا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا برسولک۔ پالنے والے گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلقی اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ ہے اور خلقی اعتبار سے بھی رسول سے مشابہ ہے۔ اور ایک ذات ایسی تھی جو بظاہر خاتون تھی مگر رسول سے مشابہ تھی، بظاہر خاتون تھی، رسول کی بیٹی، خلقی اعتبار سے جس کا کردار من و عن رسول سے ملتا جلتا تھا، جس کی سیرت کو دیکھ کر لوگ رسول کی سیرت کو یاد کیا کرتے تھے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں اور میں ان بچوں کی دلجوئی کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خدا انہیں طول عمر عطا کرے، اور ہم سب کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدمت کی توفیق دے۔ اس حقیر کا ایک جملہ یاد رکھیے گا، دنیا و آخرت کی کامیابی اگر چاہیے تو ماں باپ کی خدمت میں ہے۔ دنیا و آخرت کی کامیابی، دنیا و آخرت کی کامیابی اگر چاہیے، جن کے والدین زندہ ہیں خدا انہیں طول عمر عطا کرے، جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں خدا ان کی مغفرت کرے۔ خدا کے کرم پر یقین رکھنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اس نے اس دنیا میں اپنے کرم کا ایک بہترین نمونہ ماں کی شکل میں عطا کر دیا، ایک بہترین نمونہ عطا کر دیا ہے، ایک بہترین نمونہ۔ خدا وند عالم بے پناہ مہربان ہے، اس کا ثبوت ماں کی شکل میں اس نے اس دنیا میں عطا کیا۔ 100% محبت ماں کے دل میں نہیں ہے، 100% دل میں تو خدا کے ہے۔ ماں کو تو ایک نمونہ بنا کر اس نے دیا ہے کرم کا، کرم کا ایک چھوٹا سا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔
آپ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس سے بڑا کوئی الم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی درد نہیں ہو سکتا، مگر اس درد کا مقابلہ اس درد سے نہیں کیا جا سکتا کہ جہاں حسنین کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ کائنات میں اس سے اچھی کوئی ماں نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی ماں نہیں ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ ابھی رمضان مبارک ختم ہوا ہے اور یہ ایام مولائے کائنات کی مصیبت کے بھی ہیں۔ ایک زوجہ کا مرنا بچوں کے لیے تو مصیبت ہوتا ہی ہے، مگر یقین جانیے شوہر کے لیے اتنی بڑی مصیبت ہوتا ہے نا، اتنی بڑی مصیبت ہوتا ہے کہ مولائے کائنات جناب فاطمہ کی میت پر یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ مجھے ڈر یہ ہے وَأَخَافُ أَن تُطِيلَ حَيَاتِي، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں آپ کے بعد میری زندگی طولانی نہ ہو جائے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ آپ کے بعد کہیں میری زندگی طولانی نہ ہو جائے۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، بحر الانوار شیخ مفید سب نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں جبرائیل امین نازل ہوئے رسول خدا کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدا نے سلام کہا ہے اور سلام کے بعد یہ کہا ہے کہ 2 پیغام ہیں جو رسول کو دیا ہو، اور یہ پیغام اس وقت دینا کہ جب رسول کے پاس علی کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، مطلب صاف ہے کہ فاطمہ نہ ہو، اس وقت دینا جب علی کے علاوہ کوئی اور نہ ہو۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جبرائیل اس وقت علی کے علاوہ اور کوئی یہاں پر نہیں ہے، تم اپنا پیغام سناؤ۔ جبرائیل امین پیغام سناتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، خدا نے سلام کے بعد یہ عرض کیا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد علی سے ان کا حق چھین لیا جائے گا، جو حق خلافت ہے، ظاہری خلافت کا حق علی سے چھین لیا جائے گا۔ آپ علی سے کہیے گا صبر کریں، آپ بھی صبر کیجئے اور علی سے بھی کہیے کہ اس امر پہ صبر کریں۔ مولائے کائنات نے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں صبر کروں گا۔ جبرائیل امین سے رسول نے کہا کہ علی صبر کریں گے۔ دوسرا پیغام کیا ہے؟ اب اس سے پہلے کہ میں دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں سناؤں، میں اس پیغام کا رد عمل آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں۔ عام طور سے یہ روایت پڑھتے وقت ایک لرزہ آ جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ علی ایک بلندی پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک عرشے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی جبرائیل امین نے دوسرا پیغام دیا ہے، روایت کے جملے ہیں فَوَقَعَ عَلِيٌّ عَلَى وَجْهِهِ، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ علی منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ اللہ اکبر! علی جیسا صابر و شاکر انسان، علی جیسا سید الصابرین، علی جیسا اشجع الشاجعین، جو شجاعت میں جس کی نظیر نہیں ہے، صبر میں جس کی مثال نہیں پائی جاتی۔ اے جبرائیل امین، کون سا پیغام آپ نے سنا دیا کہ علی سے صبر نہ ہوا، علی منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ روایت کہتی ہے کہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد علی کی نگاہوں کے سامنے علی کی زوجہ کو مارا جائے گا، علی گھر میں ہوں گے اور علی کی موجودگی میں علی کی زوجہ پر سب و شتم کیا جائے گا، علی کی زوجہ کو تازیانے مارے جائیں گے۔ علی سے کہیے گا دیکھیے کسی بھی مرد کی غیرت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے سامنے اس کی زوجہ کو مارا جائے گا۔ دوستو، یہ کہنے میں بڑی چھوٹی مصیبت ہے لیکن اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ یہ مصیبت کربلا میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ
جتنی بھی مصیبتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں ان مصیبت کے بعد آپ کربلا جاتے ہیں نا، لیکن یہ وہ مصیبت ہے کہ جس میں آپ کو کربلا سے یہاں آنا پڑے گا۔ امام حسین زمین کارزار پر گر چکے ہیں، زخم کھا کر زمین پر تشریف لا چکے ہیں، قاتل آگے بڑھ رہا ہے لیکن بار بار قدم پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پسر سعد کہتا ہے سر و تن میں جدائی کیوں نہیں کرتے، حسین کو مارتے کیوں نہیں ہو؟ ایک مرتبہ یہ ظالم کہتے ہیں اگر حسین زندہ ہوئے اور حسین نے پلٹ کے حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ کہا اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے تو جاؤ ان خیموں پر حملہ کر دو جس میں حسین کی بیویاں ہیں، جس میں حسین کے بچے ہیں، ان خیموں پر حملہ کر دو۔ بس یہ ظالم وہاں سے پلٹے، ہاتھ میں آگ اور لکڑیاں لی، ان خیموں کی طرف جا ہی رہے تھے کہ حسین کا وہ تاریخی جملہ سامنے آیا جس میں امام نے کہا اے ظالموں اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو۔ ارے جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں میرے خانوادے پر حملہ مت کرو، میری زندگی میں ان بیویوں پر حملہ نہ کرو جنہیں میں خیمے میں چھوڑ کے آیا ہوں، میری زندگی میں میری بیٹیوں پر حملہ نہ کرو، میں دستے ادب جوڑوں گا۔ اے مولا آپ سے دیکھا تو نہ گیا کہ آپ کی زندگی میں آپ کی زوجہ پر حملہ ہو، مگر آئیے یہ مدینہ ہے، علی گھر میں تشریف فرما ہے، ارے علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، علی کی نگاہوں کے سامنے علی کی زوجہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ ارے مصیبت اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ساری کائنات مصیبت میں علی کو بلاتی ہے، فاطمہ علی کو بلا بھی نہیں سکتی، فاطمہ اپنی مصیبت میں علی کو بلا بھی نہیں سکتی، بلکہ جیسے ہی محسن شہید ہوتا ہے ایک مرتبہ کہتی یا فضہ اخیرینی، اے فضہ میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد اس ذکر کا ثواب 14 معصومین کے وسیلے سے مرحومہ مغفورہ شبیہ زہرا کی روح کو ایصال فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جتنے افراد خواتین حضرات اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں، پالنے والے، بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہماری لوح تقدیر میں عمر کا جتنا حصہ بچا ہے اس میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین فہمی کا شعور بیدار فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد جو مقروضین ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ معبود جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح قرار دے۔ معبود بحق محمد و آل محمد پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ بار الہ تمام مظلومین بالخصوص فلسطینیوں کی نصرت و مدد فرما، تمام غاصبین، تمام ظالمین بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے ملک ہندوستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ معبود بحق محمد و آل محمد تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام بالخصوص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد منتقم خون حسینی، سلطان دما، فرزند زہرا، حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ معبود ان کے ظہور سے قبل ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے غلام اور ان کے غلاموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ اور سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی، مرحومہ مغفورہ شبیہ زہرا بنت محمد علی کی روح کو ایصال فرما۔